بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ ہم قرآن عربی کورس کا 3rd لیسن شروع کر رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ صرف 2 ہی ٹینس ہوتے ہیں عربی کے اندر. 2 ہی ٹینس ہوتے ہیں. ایک فعل ماضی ہوتا ہے, ایک فعل مضارع ہوتا ہے. ماضی کا مطلب پاسٹ ٹینس ہوتا ہے اور مضارع کا مطلب حال اور مستقبل ہوتا ہے. وہ ہم پہلے 2 لیسنز پڑھ چکے ہیں. جیسے کہ انگلش کے اندر 12 ٹینس ہوتے ہیں اور کچھ اسپیشل جو ہے نا وہ سنٹینسز ہوتے ہیں. شوڈ کا استعمال, کین کوڈ کا استعمال, مے مائٹ کا استعمال, لیٹ کا استعمال, امپیریٹیو کا استعمال, ٹھیک ہے جی, دیئر کا استعمال, ہیز ہیو ہیڈ کا استعمال. تو اسی میں سے جو قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو کثرت سے استعمال ہوا جو اسپیشل فکرے ہیں وہ ہے امپیریٹیو. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات ہمیں دیے ہیں وہ امپیریٹیو میں دیے ہیں. قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو. قولوا, تم سب بات کرو, ٹھیک ہے جی. لا تاکلوا الربا, تم سب سود نہ کھاؤ. منع کرنا بھی امپیریٹیو میں ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اگر میں کہوں کہ اسپیک دا ٹروتھ, سچ بولیں, ڈونٹ ٹیل اے لائی, جھوٹ مت بولو, تو منع کرنا یا کہنا یہ دونوں امپیریٹیو میں آتے ہیں. امپیریٹیو کو اردو میں اور عربی میں امر اور نہیں کہتے ہیں. امر کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا کہنا, نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے روکنا. جیسے وہ کہہ رہے ہیں ڈو ناٹ ٹیل اے لائی یا ڈونٹ ٹیل اے لائی, جھوٹ مت بولیں, تو یہ ڈو ناٹ ہے اصل میں کسی چیز سے روکنا ہے, اور یہ کام کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کریں. اس کا ٹینس سے کوئی تعلق نہیں, اس کا ٹینس سے کوئی تعلق نہیں. یہاں پہ آ کے ہمیں ایک چھوٹا سا کنسیپٹ ضرور دیکھنا ہوگا کہ سنٹینس اور ٹینس میں کیا فرق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جملہ, ایک ہوتا ہے زمانے کا جملہ. دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ فرق کیا ہے ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ایک فکر ہے میں مرد ہوں. اس کے اندر کوئی فعل نہیں آ رہا, کوئی ورب نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا. ایز ایم آر بے شک آ رہا ہے. یہ والا جو جملہ ہے اس کے اندر رونا, رونے کا کام ہو, وہ روتا ہے, وہ رو رہا ہے, وہ رو چکا ہے, وہ روتا رہا ہے, وہ رو رہا تھا, کسی بھی شکل میں وہ آ سکتا ہے. تو ٹینس کا جو فکرہ ہوتا ہے اس کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر ورب یعنی فعل ہوتا ہے, اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے, یا ماضی کا, یا حال کا, یا مستقبل کا. وہ روتا ہے, وہ روئے گا, وہ روتا تھا. ماضی حال مستقبل بھی اس کے اندر ہوگا اور کام بھی ہوگا. جب یہ دونوں شرطیں پوری ہوں تو پھر کیا بنے گا جی, پھر ٹینس بنے گا. ویسے کیا ہوگا, سنٹینس. یہ والے جو فکرے ہیں اس کے اندر بھی کام ہے. آج کے جو فکرے ہم کر رہے ہیں اس میں امپیریٹیو کام ہے کہ افعل تو کر. پہلے تھا فعلا, اس نے کیا, یفعلو وہ کرتا ہے, افعل تو کر, ڈو اٹ, کرو. لیکن اس کے اندر زمانہ نہیں ہے, ماضی حال مستقبل نہیں ہے. آج کے جو ہم فکرے پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ورب تو ہے, فعل تو ہے, لیکن ماضی حال مستقبل اس کے اندر نہیں ہے. اس لیے ہم اسے ٹینس کا فکرہ نہیں کہہ رہے. یہ سنٹینس ہے, یہ سادہ جملہ ہے لیکن اس کا اسپیشل کیس ہے. انگلش میں اسے فعل امر اور فعل نہیں کہتے ہیں. اردو میں اور عربی میں فعل امر اور فعل نہیں کہتے ہیں. امر کا مطلب ہوتا ہے کہنا یا حکم دینا, دونوں مطلب ہوتے ہیں, اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے روکنا. ہمیں یاد ہے کہ جب ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا
عربی کا سٹائل یہ ہے کہ عربی میں فعل کے اندر ہی فاعل چھپا ہوا ہوتا ہے، سبجیکٹ اس کے اندر جدا ہو کے نہیں آتا، سیپریٹ نہیں آتا، بیچ میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب ہم فعل ماضی پڑھتے ہیں تو سبجیکٹ آخر میں ہوتا ہے، کبھی فعلتا تے زبر تا کی شکل میں، کبھی فعلتو تے پیش تو کی شکل میں، کبھی فعلت تے جزم کی شکل میں کہ اس عورت نے کیا۔ اور مضارع جو ہم نے پریویس لیسن پڑھا اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ شروع اور آخر دونوں جگہوں پہ دیکھنا ہوتا ہے، یفعلو یفعلانی یفعلون، شروع میں یہ آخر میں پیش تو واحد مذکر غائب کی بات ہو رہی ہے، یفعلانی شروع میں یہ آخر میں الف نون دو بندوں کی بات ہو رہی ہے، یفعلون شروع میں یہ آخر میں واو نون تو ان سب مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر اب ہم نے سبجیکٹ کہاں پر دیکھنا ہے؟ فعل امر میں سبجیکٹ آخر میں لکھا ہوتا ہے، جسٹ لائک ماضی، جیسے ماضی میں سبجیکٹ آخر میں لکھا ہوتا ہے، امر میں بھی سبجیکٹ آخر میں لکھا ہوتا ہے۔ اور دوسری اس کے اندر جو امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ ماضی میں اور مضارع میں ہم نے 18 سبجیکٹ پڑھتے ہیں، ماضی میں مضارع میں ہم 18 سبجیکٹ پڑھتے ہیں، 18 لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے۔ فعل امر میں 18 لوگ نہیں ہوتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فعل امر میں ہم نے کام کا کہنا ہے، اور کام نہ اپنے آپ کو کہا جاتا ہے نہ اس کو کہا جاتا ہے جو موجود ہی نہیں، یہ غائب بھی نکل گیا، یہ موجود متکلم بھی ختم ہو گیا، صرف سامنے کے جو مخاطب ہیں وہ 6 بندے ہمارے پاس رہیں گے، تم ایک مرد رہ جائے گا، تم 2 مرد رہ جائے گا، تم سب مرد، 3 اس کے ہو گئے، تم ایک عورت، تم 2 عورتیں، تم سب عورتیں، تو 6 امر کے بن جائیں گے، کیونکہ کام ہم نے سامنے والے کو کہنا ہے، تو اس لیے اب اس کے اندر 6 سبجیکٹ ہوں گے، 6 فاعل ہوں گے، 18 فاعل نہیں ہوں گے۔ اور اس کا فاعل کہاں پہ چھپا ہوا ہے جی؟ آخر میں چھپا ہوا ہے۔ یہ آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جزم، اسے چھوٹی سی دال کو کہتے ہیں جزم۔ تو آخر میں جب جزم آ جائے تو اس کا مطلب ہے فعل امر کا سامنے والے کی بات ہو رہی ہے، افعل تو کر، تم ایک مرد کرو۔ فعل یفعل کا مطلب میں نے بتایا تھا ٹو ڈو، کرنا، افعل تم کرو، اشارہ ہم یوں دے رہے ہیں جیسے ایک بڑا چھوٹے کو یوں آرڈرز کے مینر میں دیتا ہے، افعل تو کر، افعلا تم دونوں کرو، الف آ گیا، افعلو تم سب کرو، ٹھیک ہے، افعلی تم ایک عورت کرو، چھوٹی یہ بتا رہی ہے، افعلا تم 2 عورتیں کرو، افعلنا تم سب عورتیں کرو۔ اس کا ماضی اور مضارع سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل ہمیں پتہ ہے امپیریٹو کا پاسٹ انڈیفینٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نشانیاں ایک جیسی لگ رہی ہیں کہ یہ واو تو ماضی میں بھی تھا، یہ نون تو ماضی میں بھی تھا، لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ سٹینڈرڈ ہے، یہ ایک علیحدہ معیار ہے۔ آگے جا کے جب مکس ہوں گے تو اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ ماضی کا ہے، یہ مضارع کا ہے، یہ امر کا ہے، یہ نہیں کا ہے۔ تو افعل تم ایک مرد کرو، جزم بتا رہی ہے، اس میں یہ شروع کا الف نہیں دیکھنا ہم نے، جسے ہم حمزہ بھی کہتے ہیں، اصل میں یہ حمزہ ہے، جیسے پہلے بتایا گیا کہ الف خالی ہوتا ہے ہمیشہ، زبر زیر پیش آ جائے اس کے اوپر جزم آ جائے تب اسے حمزہ کہتے ہیں۔ الف کے قوانین اور طرح کے ہیں، حمزہ کے قوانین اور طرح کے۔ جزم بتا رہی ہے، آخر میں دیکھنا ہے، جزم بتا رہی ہے تم ایک مرد کی بات ہو رہی ہے اور حکم دیا جا رہا ہے، الف بتا رہا ہے تم 2 مردوں کی بات ہو رہی ہے اور حکم دیا، حکم ہمیشہ متکلم دے رہا ہوتا ہے، تم کرو، تم دونوں کرو، تم سب کرو، افعلی تم عورت کرو، افعلا تم 2 عورتیں کرو، افعلنا تم سب عورتیں کرو۔ یہی سارا کا سارا ٹیبل نہیں میں جس میں ہم نے روکنا ہے کہ تم نہ کرو۔ فرق کیا آیا؟ کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ شروع میں لام الف لا اور تے لگا دیں، جزم اس میں بھی تھی، اس میں بھی ہے، الف اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، واو اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، چھوٹی ہے اس کے آخر میں بھی ہے، اس کے آخر میں بھی ہے۔ امر نہیں میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ وہ سٹارٹ لام الف لا سے ہو رہا ہے، لام الف لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور تے کا اضافہ بھی ہوتا ہے کہ لا تفعل تو نہ کر، یوں کریں گے لا تفعل تو نہ کر، لا تفعلا تم دونوں نہ کرو، لا تفعلو تم سب نہ کرو، لا تفعلی تم عورت نہ کرو، لا تفعلا تم دونوں عورتیں نہ کرو، لا تفعلنا تم سب عورتیں نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے پاس الفاظ ہیں وکیبلری ورڈز کے، قال یقول، قال یقول کا مطلب ہے ٹو سے، کہنا۔ اگر انگلش ہم سیکھیں، فارمیں یاد کریں، ہمیں کہا جائے کہ جی کہنا کی فارم سنائیں، ہم کہیں گے سے سیٹ سیٹ، اور بات ختم ہو جائے گی۔
3 کہیں گے، سے پہلی فارم سے، دوسری سیڈ، تیسری بھی سیڈ. زیادہ سے زیادہ وہ کس فارم میں آ جائے گا؟ سیئنگ کی فارم میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. عربی کے اندر 8 فارمز بنتی ہیں. اس وقت تک ہم 4 سیکھ چکے ہیں. اگر مجھے کوئی کہے کہ کہنا کو عربی میں بتائیں تو میں کہوں گا قال یقول قل لا تقل. قال اس نے کہا ماضی، یقول وہ کہتا ہے یا کہے گا مضارع، قل تو کہہ امر، لا تقل تو نہ کہہ. یہ اس کی فارمیں ہیں بیسیکلی. 8 بنتی ہیں. وہی 8 ہمارے لیسن ہیں جو اس کورس کا حصہ ہیں. ابھی جیسے ڈسکس ہوا کہ فائل آخر میں چھپا ہوا ہوتا ہے. اب آپ نے اس ریفرنس کے لحاظ سے دیکھنا ہے ٹیبل پڑھ کے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. پہلے دیکھیں جی کس کی بات ہو رہی ہے. جزم آ گئی ہے آخر میں، جزم آ گئی ہے. افعل، افعل کے آخر میں بھی جزم، قل کے آخر میں بھی جزم. ہم نے لام کو نہیں دیکھنا. افعل کے آخر میں بھی جزم، قل کے آخر میں بھی جزم. حالانکہ وہ حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، زیر بھی آ رہی ہے. افعل یہ تو حمزہ سے سٹارٹ نہیں ہو رہا. ہم نے اس کا پریویس دیکھنا ہی نہیں، ہم نے تو اس کا آخر دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو افعل تو ایک کر، تم ایک مرد کی بات ہو رہی ہے تو قل کا مطلب ہوگا تم ایک کہو، تم ایک مرد کہو. جی قولو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں پہاڑا پڑھوں گا افعل، افعلا، افعلو، آخر میں واو آ گیا یہ والا. تو یہاں پہ بھی واو. تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ تم سب مردوں کی. تو ترجمہ ہوگا تم سب مرد کہو. قولو للناس، تم سب لوگوں سے کہو. قولو قولا سدیدا، تم بات کرو تو پکی بات کرو. لا تقولو، لا تقولو، اب ظاہر ٹیبل یہ والا آ گیا. تو لا تقل، لا تقولا، لا تقولو، باؤ آ گیا. اور تیسرا جمع کا اشارہ آ گیا. تم سب مرد نہ کہو. لا تقولو، تم سب مرد نہ کہو. لا تقل یہ والا ٹیبل پڑھیں گے کیونکہ نہیں والا ہے. لا تقل، لا تفعل، لا تفعل، تم ایک مرد نہ کہو. کیوں؟ کیونکہ آخر میں جزم آ گئی ہے. پہلے یہ پہلے 3 مرد کے لیے ہیں اور یہ آخری 3 عورت کے لیے ہیں. 6 ہی ہوتے ہیں بس. لا تقولا، الف آ گیا ہے آخر میں. اور یہ والا ٹیبل پڑھیں گے. اب اس لا تقولا 2 جگہ پہ آ رہا ہے. لا تفعل، لا تفعلا، تم 2 مرد نہ کہو تب بھی ٹھیک ہے. اور لا تقولی، لا تقولا، تم 2 عورتیں نہ کہو تب بھی ٹھیک ہے. کیونکہ دونوں میں الف الف آ جاتا ہے. الف تثنیہ کے لیے ہوتا ہے. اور آخر میں جو ہے ہمارے پاس قولا، قولا کس کے لیے آئے گا جی؟ افعل، افعلا، الف آ گیا. تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ تم 2 کی بات ہو رہی ہے. تو ترجمہ ہوگا قولا، تم دونوں کہو. قولا، تم دونوں کہو. ٹھیک ہے جی.